بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں جا کے سیشن اچھا ہو چکا تھا، لیکن اگر صبح کے ٹائم میں دیکھیں تو صبح کے ٹائم سے لے کے اور 2 بجے تک تو رینج باؤنڈ ڈل پرفارمنس رہی۔ نیچے آپ اگر گراف میں بھی دیکھیں تو ایک ہی جگہ پہ ہمارا انڈیکس موو کرتا رہا 2 بجے تک۔ 2 بجے کے بعد جا کے تھوڑی سی انڈیکس میں موو آئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ آج کا سیشن یا مارکیٹ میں کچھ ہلچل دیکھی گئی۔ صبح اگر انڈیکس کی اوپننگ کی بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ 617 پوائنٹ کے ساتھ پازیٹیو میں تھی۔ اس کے بعد انڈیکس کا اگر آج کا لو لیول دیکھیں تو وہ تقریباً وہی تھا جو کہ کل کلوزنگ والا تھا، تقریباً 1,62,896 پہ کل کی کلوزنگ تھی، اور آج کا لو لیول اگر دیکھیں تو وہ 1,62,895 پہ تھا، تقریباً آلموسٹ وہیں پہ۔ انڈیکس کے آج کی ہائی کی اگر بات کریں تو وہ 2185 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,65,081 پہ رہا۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ 1934 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,64,831 پہ آئی، اور یہی تقریباً آلموسٹ اس کی ریزسٹنس بن رہی تھی 1,64,900 کی، اور یہ پریمیم والے گروپ میں میسج بھی کیا تھا۔ تو اچھی خبر آتی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو یہ بریک کر جائے گا۔ ویسے بھی ٹیکنیکلی انڈیکس کو موو دینی چاہیے۔ ایک تو امریکہ کے صدر گئے تھے چائنا میں، وہ تو کچھ تجربہ ٹھیک نہیں رہا اس ملاقات کا۔ آج پیوٹن صاحب جو روسی صدر ہیں وہ گئے تھے چائنا میں، اور انہیں بہت سے جو معاہدے ہیں، اسٹریٹجک معاہدے، ان پہ دستخط کیے ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ اچھی رہی ان کی یہ میٹنگ، اور ان دونوں کا ویسے بھی پیار آپس میں کافی ٹھیک ہے، اچھا ہے، بنتی ہے ان کی آپس میں، اور انہوں نے بھی جو مڈل ایسٹ میں کشیدگی ہے اس کو کم کرنے پہ زور دیا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو نقوی صاحب کافی جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ کل پرسوں بھی ان کا دورہ تھا ایران کا، وہاں سے واپس آئے، اور آج پھر دوبارہ وہ ایران چلے گئے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ بیک ڈور چینل پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ جب جنگ لگی ہوتی ہے تب بھی چلتی ہیں، جب مذاکرات ہوتے ہیں تب بھی چلتی ہیں، تو یہ رابطے چلتے رہتے ہیں اور بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد آئی تھنک جو وزیر خارجہ ہیں سعودی عربیہ کے فیصل بن فرحان، ان کے بھی ٹکر چل رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے، ایران کو مشورہ دیا ہے کہ یہ جو ٹرمپ نے ابھی ان کو تھوڑا سا موقع دیا ہے وہ اس موقع کو غنیمت جانے اور کوئی اچھا سا معاہدہ اس میں کر لیں۔ تو قطر، سعودی عربیہ اور باقی جو گلف کی کنٹریز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے۔ انڈیکس کو اگر دیکھیں تو انڈیکس تقریباً کل بھی پازیٹیو رہا، آج بھی پازیٹیو ہی تھا۔ اس کے پیچھے خبر یہ تھی کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں جی کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، جنگ جلد ختم کرنے والے ہیں۔ یہ جلد بھی تقریباً 3 ماہ میں داخل ہو چکا ہے، اور میرے خیال سے سعودی عربیہ، قطر، UAE نے بھی کچھ امریکہ کو یقین دہانی کروائی ہے، یا انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا صبر کریں، ابھی جنگ دوبارہ شروع نہ کریں، کیونکہ ٹرمپ دوبارہ جنگ شروع کرنے والا تھا، اور ان 3 ممالک نے ساتھ میں پاکستان کو بھی ایڈ کر لیں۔ انہوں نے امریکہ کو بولا ہے کہ ذرا بریک تے پیر رکھتے 2-4 دن ویہ لے کی ہوں، اور اسی بیس پہ دیکھا بھی گیا کہ آج انڈیکس نے بہت زیادہ پوائنٹ بھی لوز نہیں کیے تھے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہمارا انڈیکس آج گرین میں کھڑا رہا، اور نقوی صاحب کے دورے کی نقوی صاحب کے جانے کی جب خبر آئی اس کے بعد انڈیکس نے جا کے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ ریز کیے۔ اس کے بعد والیوم اگر دیکھیں تو 172 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں تسلی بخش نہیں ہے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم SSGC میں جنریٹ ہوئے، پھر بینک آف پنجاب، WTL، ہیرا ٹیکسٹائل، ہاسکول سنرجی، کے الیکٹرک، GRR، FNEL اور MLCF۔ مارکیٹ سمری کی بات کریں تو مارکیٹ سمری آج کچھ بہتر ہے۔ 302 کمپنیاں ایڈوانس رہیں، 141 ڈکلائنر رہیں، 119 انچینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 2,67,000 ویلیو رہی، 20 ارب اور 12 کروڑ کی، یہ تھوڑے کم ہے، اور والیوم 386 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، پھر فرٹیلائزر رہا، سیمنٹ سیکٹر، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوشن کمپنیاں، ٹیکنالوجی، پاور جنریشن، انویسٹمنٹ بینکس۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو FFC نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، پھر UBL، MEBL رہا۔ MEBL کے لیول بھی دیے تھے اپنے بھائیوں کو، الحمدللہ ہمارے جو رجسٹنس لیول تھے وہ اچیو ہوئے۔ کل ویڈیو نہیں بنائی تھی، ATRL کے بھی دیے تھے، کل ATRL نے بھی اپنا فرسٹ ٹارگٹ اچیو کیا، اب انشاءاللہ باقی بھی کرے گا۔ تو اکارڈنگ ٹو سچویشن ہم پریمیم والے گروپ میں لیولز دیتے رہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ نہیں کر سکتے کہ 10-10 20-20 دے دیں، ان میں کوئی نہ کوئی تو لگے گا اور بندہ ڈھول بجا سکے، لو جی میں نے فلاں چیز دی تھی اور دیکھیں جی وہ لیول ہٹ ہو گئے۔ عقل مندی کا مظاہرہ اس میں بھی کرنا پڑتا ہے، وہ چیزیں ڈھونڈ کے لانی پڑتی ہیں جو اچھے لیولز پہ ہوں، جو بھائیوں کو کچھ دے سکیں۔
یہ نہیں کہ سجی بھی اٹھا لو کھبی تو اٹھا لو کوئی تو چلے گی نا۔ آج کے سیشن کا فی پی دیکھیں تو میرے خیال سے آج انڈیویجولز نے اور اداروں نے ایکا کیا اور سب نے بائنگ کی، بس سیل کر کے نکل گیا فورن کارپوریٹس۔ بینکس کی بھی آج 2 ملین کی بائنگ ہے، بروکر نے تقریباً 3.25 کا سیل کیا، کمپنیز نے 1.25 ملین کا سیل کیا۔ فورن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 4.5 ملین کی، فورن انڈیویجولز نے تھوڑا سا بائی کیا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 2.63 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے 0.16 کا بائی کیا، میوچل فنڈ نے 3.02 کا بائی کیا، ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.01 ملین کی۔ ادر آرگنائزیشن نے آپ کہہ سکتے ہیں ہولڈنگ پہ ہیں، کوئی بائنگ یا سیلنگ نہیں ہے، اور اوورسیز پاکستانی کی بھی یہی سچویشن ہے۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو، اور اچھی بات ہے، سیمنٹ سیکٹر کافی ٹائم سے موو نہیں دے سکا، پچھلی موو میں بھی جب انڈیکس موو کیا تھا سیمنٹ سیکٹر کا تب بھی کوئی بہت اچھی موو سیمنٹ سیکٹر نے نہیں دی تھی، اور جو پچھلا دور تھا جب ڈی جی کے سی چل رہا تھا تقریباً 227 237 کا، وہاں پہ بھی موو بچتی تھی سیمنٹ سیکٹر کی، لیکن سیمنٹ سیکٹر کافی دیر سے نہیں موو کیا، تو اب اداروں کی اس میں یا میوچل فنڈ کی اس میں بائنگ بتاتی ہے کہ شاید اس نے موو دینی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے تو میوچل فنڈ نے 500 ملین کا کمرشل بینکس کو اٹھایا، 0.47 کا فرٹیلائزر کو، 0.20 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو، اور 0.05 کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ سیل ایز سچ انہوں نے بہت زیادہ نہیں کیا، 500 ملین کا بس آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کو بیچا، اور باقی نارمل چیزیں ہیں۔ میوچل فنڈ کے بعد جو بڑی بائنگ ہے وہ انڈیویجولز کی ہے، انڈیویجولز نے آج سیل کر دیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو، بائی کیا ہے انہوں نے 1.27 کا آل ادر سیکٹر میں، 0.60 کا کمرشل بینکس کو بائی کیا، 1.85 کا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو بائی کیا، 1.18 کا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں کو، 500 ملین کا بائی کیا پاور جنریشن کو، اور تھوڑی سی بائنگ کی ٹیکسٹائل میں۔ سیل انہوں نے کیا ہے ایک تو سیمنٹ سیکٹر میں، اور دوسرے نمبر پہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو انہوں نے سیل کیا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اور چیزیں جیسی ڈیولپ ہو رہی ہیں، جیسی ڈیولپمنٹس ہیں اور باقی چیزیں، اپنے نیچے ایک تو ہمارا یہ چینل ہے یوٹیوب کا، اس کے علاوہ بھی ایک دوسرے چینل کا نیچے لنک دے رہا ہوں آج ڈسکرپشن میں، اس کو بھی آپ کا دل کرے، بلکہ صرف دے دوں گا کیونکہ آج تک میں نے یہ نہیں کہا کہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، تو اب بھی نہیں کہتا، تو اب نیچے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا ایک بیک اپ کے لیے چینل، تو یہ چینل اگر کچھ ہو گیا ہے اس کو یا کچھ ہوتا ہے تو بیک اپ کے لیے وہ چینل بعد میں انشاءاللہ استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عربیہ کے بیانات دیکھیں تو اچھے ہیں، امید ہے نقوی صاحب کا اوپر سے دورہ، ہنگامی دورہ، پھیرے پہ پھیرے بج رہے ہیں ان کے ایران میں، تو انشاءاللہ اچھے کی امید نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دونوں میرے خیال سے نہیں چاہتے، نہ ایران چاہتا ہے نہ امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو۔ ہاں، تھوڑا سا کیڑا تنگ کرتا ہے اسرائیل کو، وہ کہتا ہے کہ ذرا ایک دفعہ پھر کوئی چنگی سی 2-4 بجا لیں، ٹھوک بجا کے تھوڑا سا آپریشن ایک زبردست سا ہو جائے ایران میں، تو سونے پہ سہاگا ہو سکتا ہے۔ لیکن دونوں ممالک، مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ بھی اور ایران بھی چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ چیزیں ہوں، تو سب اچھے کی امید لگ رہی ہے۔ اللہ کرے یہ معاہدہ ہو، ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی چلے، اور بھائیوں کے جو اسٹاک ہیں وہ ان کا بھی نمبر آئے، وہ بھی اپنے لیولز کو پہنچے۔ باقی انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ساتھ ہم لیولز دے رہے ہیں، الحمدللہ وہ اچیو بھی ہو رہے ہیں۔ کل دیکھیں گے ڈیورنگ دا سیشن کوئی اچھی سی چیز ملے گی، کوئی نظر آئے گی تو ضرور شیئر کریں گے اپنے پریمیم والے گروپ میں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔